اس سیشن میں ہم ڈفرینٹ ٹائپس آف ٹیسٹ جو ہیں ان کے بارے میں پڑھیں گے. ٹائپس آف ٹیسٹ اور فارمیٹ آف ٹیسٹ یہ دو ڈفرینٹ ٹرمز ہیں. ان کا فرق یہ ہے کہ ٹائپس میں مراد ہے کہ ہم دیکھیں گے کہ کس کس صورت میں یہ ٹیسٹ لیے جا سکتے ہیں، کس کس شکل میں لیے جا سکتے ہیں. اور فارمیٹ سے ہماری مراد ہے کہ ایم سی کیوز بنانے ہیں، خالی جگہ پر کرنا کا بنانا ہے، ٹرو فالس ایکسرسائز بنانی ہے، ان کو فارمیٹ کہتے ہیں. ان کی بات ہم علیحدہ سیشن میں کریں گے. اس سیشن میں ہم صرف یہ دیکھیں گے کہ ٹائپس کے لحاظ سے جو ٹیسٹ ہیں وہ کس طرح کے ہوتے ہیں، اور ٹائپس آف ریٹن ٹیسٹ نہیں بلکہ ٹائپس آف ٹیسٹ آپ سمجھ لیں کہ ہم پڑھیں گے. ٹائپس آف ٹیسٹ کے اندر پہلی بات تو یہ کہ ٹیسٹ میں ہے کیا. بنیادی طور پہ ہم کلاس کے اندر ایز اے ٹیچر ڈفرینٹ شکلوں میں بچوں کی اسیسمنٹ کرتے رہتے ہیں جو ہم بعد میں مختلف پرپزز کے لیے استعمال کرتے ہیں. اچھا، ان میں سے ہر ایک کا اپنا ایک خاص مقصد ہے، اس کا ایک خاص فائدہ ہے اور اس کا ایک اپنا ڈس ایڈوانٹیج ہے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ ایک ٹائپ آف ٹیسٹ دوسری ٹائپ آف ٹیسٹ کی ریپلیسمنٹ ہو جائے. ایک دوسرے کے متبادل کے طور پہ یہ بہت کم مواقع پہ استعمال ہوتے ہیں. ہر ایک ٹائپ آف ٹیسٹ جو ہے اس کا اپنا ایک پرپز ہے. ہم اس کو جب تک سمجھیں گے نہیں تو ان کا بہتر استعمال بھی ہم نہیں کر سکتے. اب دیکھیے میں نے مختلف ٹائپس کے نام آپ کے سامنے رکھ دیے. وربل، نان وربل، آبجیکٹو، سبجیکٹو، ٹیچر میڈ ٹیسٹ ہوتے ہیں، اسٹینڈرڈائزڈ ٹیسٹ ہیں یعنی ٹیچر میڈ ورسز اسٹینڈرڈائزڈ، پاور ٹیسٹ ورسز اسپیڈ ٹیسٹ. اس طرح سے آپ ان کو سمجھیں. آبجیکٹو ورسز سبجیکٹو ٹیسٹ، وربل ورسز نان وربل ٹیسٹ. سو یہ پیر کی شکل میں لکھے ہوئے ہیں. اب دیکھیں وربل ٹیسٹ، نان وربل ٹیسٹ. اب ہم آگے جا کے ان کی تفصیل میں دیکھتے ہیں کہ ان میں مقصد کے لحاظ سے کیا فرق ہوتا ہے. اور جو ہیڈنگ میں ٹائپس آف ریٹن ٹیسٹ ہے ان میں سے ضروری نہیں، بہت سارے ریٹن ہیں لیکن سارے ریٹن فارم میں نہیں ہوتے. اب دیکھیے جیسے وربل ٹیسٹ آ گیا. وربل ٹیسٹ کس کام کے لیے لیا جاتا ہے؟ جب آپ نے لوگوں کی ریڈنگ سکل کو چیک کرنا ہو، آپ نے ان کی اسپیکنگ سکل کو چیک کرنا ہو تو آپ ان کا وربل ٹیسٹ لے لیتے ہیں. ان میں مثال کے طور پہ ہم کلاس میں اگر آپ سوچیں تو ہم کیا کرتے ہیں، کبھی بچوں کی ریڈنگ سپیڈ چیک کرنی ہو تو اپنے سامنے بٹھا کے انہیں کہتے ہیں کہ یہ پیراگراف پڑھو. یہ ان کا ایک طرح کا وربل ٹیسٹ ہے. ٹھیک ہے. اور اس طرح کے ٹیسٹوں میں جو سکلز ہم چیک کر پاتے ہیں، مثلا اسپیکنگ کی سکل ہے، ریڈنگ کی سکل ہے، تو یہ سکلز جو ہیں یہ ہم دوسرے طرح کے ٹیسٹوں میں چیک نہیں کر پاتے. ان کو دیکھنے کے لیے یہی ٹیسٹ ہوتے ہیں. اور اس میں یوزلی آپ اپنی زبان میں جب کہتے ہیں تو انٹرویو یا وائوا کہہ لیتے ہیں. مثلا قرت سننی ہے، بچہ کتنی اچھی قرت کر سکتا ہے، کتنے اچھے تلفظ میں عربی پڑھتا ہے، تو اس کے لیے آپ صاف ظاہر ہے اس کو سامنے بٹھا کے سنیں گے نہیں تو آپ اس کو میئر نہیں کر سکتے. لیکن اس کے مقابلے میں جو نان وربل ٹیسٹ ہوتے ہیں جو آپ کی سلائیڈ پہ اس وقت نظر آ رہا ہے، نان وربل ٹیسٹ میں اب مجھے کسی کی رائٹنگ سکل کو چیک کرنا ہے، تو جب تک میں اسے لکھواؤں گا نہیں مجھے سمجھ نہیں اس کی آ پاتی. مجھے کسی اسٹوڈنٹ کی ریڈنگ کمپریہنشن کو چیک کرنا ہے کہ وہ پڑھتا ہے تو اسے کیا سمجھ آتی ہے چیزوں کی، تو اس کے لیے میں جب تک اسے کوئی ریڈنگ کا پیراگراف لکھ کے اس سے متعلق سوال نہیں پوچھوں گا تو میں اس کی ریڈنگ کمپریہنشن کو چیک نہیں کر سکتا. اسٹوڈنٹ کی اس طرح کے تمام ٹیسٹ جن میں ہم ان چیزوں کو چیک کر سکتے ہیں اس کے لیے ہم نان وربل ٹیسٹ ان کے کنڈکٹ کر سکتے ہیں. اسی طرح ایک اور جو ٹیسٹ کی فارم ہے وہ جو آبجیکٹو ہے. یہ جو ٹائپ ہے نا یہ فارمیٹ آف آئٹم کے لحاظ سے اس کی ٹائپ ہے. آبجیکٹو ٹیسٹ کا مطلب ہے کہ میں ایسے فارمیٹ کے سوالات اس سے پوچھوں جن کے جواب اس کو دیے گئے جوابوں میں سے منتخب کرنے ہیں، یا پھر اس کو کوئی ایک سنگل ورڈ، 2 لفظ، ایک چھوٹی لائن جو ہے چھوٹا سا فقرہ اس میں جواب دینا ہے. یعنی بالکل شارٹ فارم میں ہے اور اس کا ان سوالوں کا ایک درست آنسر ہوتا ہے اور باقی غلط آنسر ہوتے ہیں آبجیکٹو ٹائپ آئٹمس میں. مثلا اس میں آپ کے ملٹیپل چوائس جو آئٹمز ہیں وہ آ جاتے ہیں. ان کا فائدہ دیکھیں کیا ہے کہ اگر آپ نے تھوڑے وقت میں زیادہ مٹیریل چیک کرنا ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ ٹیسٹوں کے بعد میں سکورنگ کے وقت آبجیکٹیوٹی رہے تو اس کے لیے ہم یہ آبجیکٹو فارم آف ٹیسٹ استعمال کر لیتے ہیں. اس کے مقابلے میں دوسری جو صورت ہے وہ سبجیکٹو ٹیسٹ آئٹمس ہے. سبجیکٹو ٹیسٹ آئٹم سے میری مراد یہ ہے
کہ ایسے سوالات، اس طریقے کے سوال ٹیسٹ میں شامل کیے جائیں کہ جن کے لیے اسٹوڈنٹ نے جواب خود سے پروڈیوس کرنا ہو، خود سے لکھنا ہو، کسی دیے ہوئے جواب میں سے منتخب نہیں کرنا، خود سے اس نے بتانا ہے۔ اور ایسے صورت میں اکثر جو سوالات ہوتے ہیں ان کا کوئی ایک فکسڈ کریکٹ آنسر نہیں ہوتا، اس کے اندر کچھ پوائنٹ اہم ہوتے ہیں جو ہم چاہتے ہیں کہ بچہ لکھے، لیکن وہ لکھے گا اپنے الفاظ میں، اور عموماً اس میں سے کوئی ایک کریکٹ طریقہ نہیں ہوتا لکھنے کا، ایک سے زیادہ ہوتے ہیں۔ سو لہٰذا ان ٹیسٹوں کی مارکنگ کے وقت ہمیں تھوڑی سا زیادہ چیلنج پیش آتا ہے، لیکن یہ ٹیسٹ اپنی نوعیت میں ہائر آرڈر لرننگ سکلز کو میئر کرنے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔ اس کے مقابلے میں پھر ٹیچر میڈ ٹیسٹ ہوتے ہیں یا اسٹینڈرڈائز ٹیسٹ ہوتے ہیں۔ ٹیچر میڈ کا مراد ہے کہ جو کلاس روم میں میں آپ پڑھانے کے دوران بچوں کی اچیومنٹ کو چیک کرنے کے لیے، پروگرس کو چیک کرنے کے لیے ہم خود ٹیسٹ بناتے ہیں، اس کے آئٹم میں خود بناتا ہوں، اور وہ میں بچوں میں جو چیزیں چیک کرنا چاہتا ہوں اسپیسیفکلی ان کو ذہن میں رکھ کے بناتا ہوں، اور وہ اس پرٹیکولر گروپ کے نقطہ نظر سے بنے ہوتے ہیں جس کو میں دے رہا ہوتا ہوں۔ اس لیے کہتے ہیں یہ کسٹم بیسڈ ہوتے ہیں، کسٹمائزڈ ہوتے ہیں، ٹیچر ڈیزائنڈ ہوتے ہیں، تاکہ بچوں کے گروپ کو سامنے رکھا جائے جس کو میں چیک کر رہا ہوں اور اس کے لیے بناؤں۔ اس کے مقابلے میں کچھ اسٹینڈرڈائز ٹیسٹ ہوتے ہیں۔ اسٹینڈرڈائز ٹیسٹ سے ہماری مراد یہ ہے کہ جو بنے بنائے ٹیسٹ ہیں، جو بہت لمبے عرصے میں بڑے بڑے سیمپل پہ چیک کیے گئے ٹیسٹ، جن کے اندر ایک پرٹیکولر سیٹ آف سکلز کو میئر کیا جاتا ہے، جس کی ایک رینج ہوتی ہے، مطلب مختلف نوعیت کے ٹیسٹ ہوتے ہیں، لیکن وہ ٹیچر نے نہیں بنائے۔ یہ والے ٹیسٹ یوزلی میئرمنٹ کی فرمز ہیں، بڑے بڑے ادارے ہیں جو کام ہی ٹیسٹ ڈیولپمنٹ پہ کرتے ہیں، انہوں نے اس طرح کے ٹیسٹ ایکسپرٹس کے ذریعے سے بنوائے ہوتے ہیں، اور وہ ٹیسٹ ہم ان سے خرید کے استعمال کر سکتے ہیں بچوں کی اچیومنٹ کو میئر کرنے کے لیے۔ ان کو اسٹینڈرڈائزڈ ٹیسٹ کہتے ہیں۔ اسٹینڈرڈائز سے مراد ہے ان کے اندر دیے گئے آئٹمز جو ہیں ان کے کریکٹرسٹکس بھی ٹیسٹ کیے گئے ہوتے ہیں، ان کے کنڈکٹ کرنے کا پروسیجر جو ہے اس کی بھی ایک بکلیٹ آپ کو ساتھ ملے گی بنی بنائی، کہ آپ نے اس ٹیسٹ کو کنڈکٹ کرنا ہے تو کیا ہدایات ہیں کنڈکٹ کرنے والے کے لیے، اٹیمپٹ کرنے والے کے لیے، سوالوں پہ ہر سوال کا جواب آپ کو ایک کی شکل میں پہلے سے دیا ہوا ہوتا ہے۔ سو یہ والے جو ٹیسٹ ہیں ان کو ہم کہتے ہیں کہ یہ اسٹینڈرڈائز ٹیسٹ ہیں۔ اس کے بعد ان میں جو رینج آف سکلز کور کی جاتی ہے وہ کسی ایک اسپیسیفک گروپ کے لیے نہیں ہوتی، وہ اپنے ایج گروپ کے تمام بچوں پہ اپلائی ہو سکتی ہے۔ مثلا میں ایک پرٹیکولر اسکول کے ایک کلاس کو میتھمیٹکس پڑھاتا ہوں، ان بچوں کی اچیومنٹ مجھے لگتا ہے کہ دوسرے ارد گرد کے اسکول کے بچوں سے ان کے حالات فرق ہیں، تو ان کی اچیومنٹ کو چیک کرنے کے لیے میں اسٹینڈرڈائز ٹیسٹ استعمال نہیں کرتا، میں کلاس میڈ ٹیسٹ جو خود میں نے بنایا ہوتا ہے ان بچوں کو ذہن میں رکھ کے وہ استعمال کرتا ہوں، وہ ٹیچر میڈ ٹیسٹ ہے۔ لیکن اگر میں ان بچوں کی پرفارمنس چیک کرتا ہوں کسی بڑے اسکیل کے اوپر، پروونس لیول پہ، تو پھر میں اسٹینڈرڈائز ٹیسٹ کا استعمال کر سکتا ہوں۔ اسی طرح اگلی جو کیٹیگری وہ پاور ٹیسٹ ہیں اور سپیڈ ٹیسٹ ہیں۔ پاور ٹیسٹ میں ٹائم لمٹ نہیں ہوتی، میں بے شمار سوال دیتا ہوں اور چاہتا ہوں بچے جتنا مرضی ٹائم سپینڈ کریں، مجھے اینڈ پہ یہ پتا چلے کہ انہیں آتا کیا ہے، یہ اسیس کر سکوں۔ اس کے مقابلے میں اور اس کے آئٹم جو ہے نا وہ مشکل ہوتے ہیں، زیادہ جتنا مرضی وقت لیں لیکن ان کی مجھے اس سبجیکٹ میں پاور پتہ چل سکے۔ اس کے مقابلے میں سپیڈ ٹیسٹ ہوتا ہے، سپیڈ ٹیسٹ میں بے شمار آئٹم ہوتے ہیں اور یہ اتنے کم وقت میں کرنے ہوتے ہیں کہ مجھے یہ پتہ چل سکے کہ بچہ زیادہ سے زیادہ کیا چیزیں کر سکتا ہے اس کے اندر۔ سے اس کے آئٹم جو ہوتے ہیں وہ ریلیٹیولی آسان ہوتے ہیں، اور سپیڈ چیک کرنی ہوتی ہے کہ کتنے کم سے کم وقت میں بچے کتنی چیزیں اس میں سے کر سکتے ہیں۔ سو یہ ہم نے مختلف لحاظ سے جو ٹائپس آف ٹیسٹ ہیں نا ان کے بارے میں تھوڑی سی تفصیل پڑھی۔